نقصان ہوگا, کیا کہیں گے؟ نہیں, بات یہ ہے کہ یہ جو طریقہ کار پکڑ لیا ہے نا دو طرح کا, کہ یا خیراتی طریقے سے سبسیڈائز کر کے لوگوں کو پکا بھکاری بنا لو, یا ٹیکس کے لیے بلیک منی کو اوائڈ کرنے کے لیے اور وہ کرنے کے لیے ایم ایس ٹی کو ہی دے دیں. کہ دونوں صورتوں میں یہ ملک کی گورننس میں شمار ہی نہ کریں اسے. یہ تو یوں ہے کہ کسی طرح لو دو کر کے میرا کام وقتی ایڈ ہاکزم کو اگر ختم نہیں کریں گے, ہمارا ملک بہت نیچے جا چکا ہے. اور یہ ایڈ ہاکزم کی چیزیں وہ کر دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سمپل کریں کہ جو بھی شخص پہ ٹیکس بنتا ہے آٹومیٹکلی اس سے کٹے ہی کٹے. وہ ناراض ہوتا ہے, وہ خوش ہوتا ہے. ابھی فرما رہے تھے میرے ساتھ والے کہ اعتماد میں لے کر فلاں سے, اعتماد کی ضرورت نہیں ہے, یو ہیو ٹو پے ٹیکس. جس طرح ملازم سے آپ کاٹ لیتے ہیں, اسی طرح جو بھی بزنس کر رہا ہے اگر اس کا ٹیکس بنتا ہے تو وہ کاٹ لیا جائے. آئی ڈی کارڈ نمبر موجود ہے آپ کے پاس, جو بھی لین دین ہو وہ سارا ریکارڈ میں ہو اور وہ لیکن اسے امپلیمنٹ نہیں کرتے. اگر آپ یہ کریں گے کہ جی آپ یہ چھوڑ دیں. ہاں, دوسرا ایک اور بھی ہے, ماہر اقتصادیات نے ایک طریقہ کار یہ پکڑا ہوا ہے مجھے اور آپ کو روکنے کے لیے. اگر میں بزنس مین ہوں, مجھے چور بنانے کا بھی طریقہ کیا ہوا ہے کہ اگر میں 2 لاکھ کماتا ہوں مانا, چلیں جی 10% لے لیں گے. اگر میں 20 لاکھ کماتا ہوں تو 30%. لیکن اگر میں ارب 2 ارب ملک کو ترقی دے کے میرا بزنس اتنا زیادہ ہوتا ہے تو مجھے اس سلیب میں لے جائیں گے کہ 60% تک میں بھی فرض کریں کہ حکومت کہے کہ مجھے ٹیکس دے دو اور 40% آپ رکھ لو, تو میں بے ایمان ہو جاؤں گا خود بخود. میں کہوں گا میں نے کس لیے یہ کمایا. تو آپ ایک لمیٹڈ رکھ کر ٹیکس سب دیں, یہ نہ ہو کہ جو قابو آ جائے اس سے آپ ٹیکس لیتے رہیں. دوسرے نمبر پر آپ ہرگز یہ ہتھ کنڈے استعمال نہ کریں کہ یہ چھوٹ دے دیں وہ چھوٹ دے دیں. کوئی چھوٹ کی ضرورت نہیں, صرف انکم ٹیکس پورا لیں. ہاں البتہ یہ جو چور ٹیکس ہے, آپ نارملی ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ٹیکس چور. ٹیکس چور انہیں کہتے ہیں جو ٹیکس نہیں دے رہے. لیکن میں کہتا ہوں یہ جو چور ٹیکس ہے, یہ جو نعیم صاحب نے ذکر کیا, چور ٹیکس یہ ہے کہ آپ کے دودھ پہ بھی ٹیکس ہے, آپ کے خرچ پہ ٹیکس ہے. آپ نے پہلے جو بھی کمایا, آپ کی جو بھی ارننگ ہے, آپ کے سورس سے ٹیکس, انکم ٹیکس کٹ گیا. اب آپ خریدنے گئے اس پیسے سے جس کا آپ ٹیکس دے چکے, پھر آپ ٹیکس دے رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ ہی بس رولنگ سٹون بنے ہوئے ہیں نا. وہ بندہ جس کو ایمانداری سے ٹیکس کلیکٹ کرنا چاہیے تھا, وہ محکمہ جسے ایمانداری سے ٹیکس کلیکٹ کرنا چاہیے تھا, وہ پارلیمنٹ جس نے ایمانداری سے ٹیکس کو خرچ کرنا تھا, یہ تو وہ وہاں پہ آ کے لیپس ہیں. تو بات یہ ہے کہ آرام سے اس ملک میں سارا کچھ آپ گین کر سکتے ہیں, سارا کچھ لے سکتے ہیں, صرف ایک چیز ہو کہ ڈیڈیکیشن ہو. اور خدا کے لیے تمام سیاسی جماعتیں, تمام ادارے ابھی آنکھیں کھول لیں. یہ میری وارننگ ہے. اگر آپ نے آنکھیں نہ کھولی اور ایک ہو کر جو بھی پالیسی بنائی ملک کی بہتری کے لیے نہ بنائی, اور سب کو پتا ہے کہ ملک کی بہتری کے لیے کون کون سی چیز کرنی چاہیے, یہ گفت و شنید کا وقت نہیں, ساری چیزیں سب کو پتا ہے, تو تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی. داستانوں میں کسی خوش فہمی میں نہ رہیں. یہ آئی ایم ایف تو ایک دفعہ دے دے گا, 2 دفعہ. آپ تو آئی ایم ایف کیا, آپ دینے والے بنے. آپ ان چیزوں کو چھیڑیں, اس نوجوان کو, اس ملک کی سیاحت کو, اس ملک کی زراعت کو, انڈسٹری کو, ہر چیز کو کام پر لگا دیں, اور کام پر لگا دیں, اور آپ ایسی ارننگ کریں گے کہ آپ تو لوگوں کو دیتے پھریں گے. تو صرف ایمانداری کی ضرورت ہے. پالیسی میکرز کے ایماندار ہونے کی ضرورت ہے. معذرت کے ساتھ اگر وہ صحیح ایماندار سمجھتا ہے اپنی پالیسیز میں ہوتے, تو آج 75 سال کے بعد میں آپ یہ گفتگو ہی نہ کر رہے ہوتے. یہ چائنا ہمارے بعد ہی آزاد ہوا تھا نا. آج اب آپ کے سامنے, وہ کوریا نے ہماری ہی پالیسی لی تھی, اب آپ دیکھ لیں کہ آپ کے سامنے. ایون وہ بنگلہ دیش جسے ہم بھوکے بنگالی کہتے تھے, ہم نے تو طریقہ واردات پکڑا ہوا نا اپنی نیگیٹیوٹی کو, بھوکے بنگالی کا لفظ استعمال کرتے تھے. آج
وہ ہمارے سے آگے نکل گئے. تو کیا کرا کیا ہے, ہر ایک نے اپنی قومی سطح پہ پالی اور اسے امپلیمنٹ کیا ہے. ہم تو اب یہ ساری گفتگو کر رہے ہیں, ہمارا تو یہ ہے کہ کفن چور والا سسٹم کیا ہوا ہے. ایک چور تھا, وہ کفن چورتا تھا, لوگ بڑے برا کہتے تھے. دوسرا آتا تھا وہ اور کوئی اس کے ساتھ برا بھلا کرتا تھا, تو لوگ کہتے تھے کہ پچھلا تو اچھا تھا. اب بتائیں پینشنر پہ بھی ہاتھ جو صاف کرنے کی گورنمنٹ سوچ رہی ہو, اس کا مطلب کہ اس کے پاس کوئی کرنے کو کچھ نہیں ہے. باقاعدہ پالیسی کے تحت ٹیکس لینے کی کوئی سکیم نہیں ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پینشن سے بھی لے لیں, اس سے کل کو اس کے مرنے پہ بھی پھر ٹیکس لگا دیں گے. کیا کریں گے؟ وہ طبقہ جس کو آپ نے سروسز لی, جس نے ذہن میں رکھے کہ 99% ایمانداری سے اپنی سروسز دے رہے ہیں. کچھ ایسے ہیں جنہیں ضرورت ہی نہیں اس پینشن کی, وہ اتنا کما چکے ہوں گے, تو ان کی وجہ سے باقیوں کو خراب نہ کریں, اور پالیسی وہ بنائیں جو اس ملک کو, نوجوان کو تعلیم, اور پہلے نمبر پہ تعلیم کو لے لیں. نتیجہ یہی نکلا ہے کہ عوام تیار ہو جائیں, کیونکہ بجٹ کوئی خاطر خواہ ریلیف فراہم نہیں کرے گا اور ان پر مزید ٹیکسز ڈالے جائیں گے, مزید مہنگائی کا بوجھ بڑھے گا. اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اگر ان تمام چیزوں کو اوور کم کرنا ہے تو پراپر پالیسی میکنگ ہونی چاہیے. جب تک ہم پراپر پالیسی میکنگ نہیں کریں گے تب تک ہم ان تمام مسائل پر قابو نہیں پا سکتے. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر کسی اہم ایشو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. جب تک عائشہ محمود کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.